السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل ناول کہانی۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عروبہ حسان۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ جی تو فرینڈس، آج ہم شروع کریں گے تقاضۂ محبت کی 12ویں قسط، تو چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ کہاں جا رہی ہو زوفا؟ وہ تیار ہوتی اپنا بیگ تھامتی شال میں لپٹی گھر سے باہر نکلنے کو تھی، تب رمشا نے اسے پکارا۔ جلدی میں ہوں، بسما کے گھر جا رہی ہوں، اس نے بلایا ہے، کافی عرصے سے اس سے رابطہ نہیں تھا نا، اس لیے اب آئی ہے تو مل آتی ہوں، عجلت میں کہتی وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھی، اس سے پہلے کہ وہ پھر سے اس سے آواز دے کے روکتی۔ گاڑی جب تک نظروں سے اوجھل نہ ہوئی، جب تک رمشا عجیب نظروں سے دیکھتی رہی۔ اف، دل زوروں سے دھڑک رہا ہے۔ کار ڈرائیور کرتے وہ خود کلامی کرتی ہوئی آس پاس نظر دوڑاتی دیکھنے لگی۔ یہ ایک تنگ گلیوں والی جگہ تھی، جہاں گلیوں کے کونے پر کوڑے کے کہیں کہیں ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ زوفا کو یہاں کراہیت محسوس ہوئی اور یہاں کے رہنے والوں کے لیے افسوس، جانے کیسے وہ یہ سب زندگی گزار رہے تھے۔ اپنی گاڑی کو سائڈ پر روکتے وہ اتری اور دھڑکتے دل سے موبائل میں پتہ دیکھتی جگہ تلاشنے لگی جہاں اسے جانا تھا۔ ایک تنگ سی گلی میں پہنچتے اس نے ایک بچے کو روک کے پوچھا، جو شاید ابھی اسکول سے واپس آ رہا تھا، بیٹا یہ والا گھر کہاں ہے؟ موبائل اس کے سامنے پوچھا، جس پہ بچے نے اسے انگلی کے کونے سے گھر کی جانب اشارہ کیا۔ اس کو مسکرا کے شکریہ کہتی وہ شال سے خود کو کور کرتی اس گھر کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ خستہ حال میں موجود یہ گھر اپنی حالت پر شاید خود رو رہا تھا۔ دروازہ تقریباً سارا ہی زنگ آلود تھا، جس پر بڑی سی کنڈی لگی تھی۔ یہ سب دیکھتے ہی زوفا کی دھڑکنیں تیز ہوئیں، اسے گھبراہٹ سی ہونے لگی، کہیں اندر سے اس کا دل یہاں جانے سے منع کر رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنا دل مضبوط کرتی دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ گھبراہٹ میں ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے کوئی اس کو پکڑ نہ لے۔ چند ثانیے بعد دروازہ کھلا تو ایک درمیانی عمر کا آدمی دروازے سے باہر جھانکنے لگا۔ ہاں جی، وہ تھوڑا سخت لہجے میں پوچھنے لگا۔ آج اس نے حیام کی کلاس میں ہی لیکچر دینا تھا۔ سیمسٹر تو چینج ہو گیا تھا، لیکن اس کے کچھ ٹیچرز ابھی بھی وہی تھے، جن میں جہانگیر بھی تھا۔ جہانگیر یہاں اپنی خود کی اسٹڈی کمپلیٹ کر رہا تھا، تب اسے یہاں جاب آفر ہوئی۔ موقع غنیمت جان کر اس نے ہاں کر دی۔ اسے شوق بھی تھا پڑھنے کا، تبھی وہ یہاں سے مستقل کام کر رہا تھا۔ صبح 7 بجے اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا حیام نوٹس کو ایسے ہی بیڈ پر بکھیرے بے خبری کی نیند سو رہی تھی۔ کچھ اس کی ٹانگ کے نیچے اپنی بے قدری پر رو رہے تھے، کچھ کو وہ اپنے بازو کے نیچے مروڑ تڑوڑ کے لیٹی تھی۔ اس کے سونے کے انداز کو دیکھتے جہانگیر کو ہنسی آنے لگی۔ سر جھٹکتے وہ اٹھا اور خود فریش ہونے لگا۔ ڈریس چینج کرتے حیام کو اٹھانے لگا، جس سے ایک بار پکارنے پر ہڑبڑا کر اٹھی کہ اس کی اڑتی رنگت کو دیکھتے جہانگیر کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ کیا ہوا؟ وہ ناسمجھی سے اس کو قہقہ لگاتے دیکھتے پوچھنے لگی، جس پر وہ اپنی ہنسی کو روکتا نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں کچھ نہیں، اٹھو، یونیورسٹی کا ٹائم ہو رہا ہے، ناشتہ کر لو۔ سنبھل کر اپنے ڈراور سے گرے ٹائی نکالتے اس نے اسے کو باندھنے لگا۔ ناشتہ کر لو یا ناشتہ بنا لو۔ وہ خفگی سے اٹھی اور اپنے بالوں کا جوڑا بنانے لگی۔ جو تم سمجھو، کندھے اچکا کر کہتے اپنے بال ٹھیک کرنے لگا۔ اس کو گھورتی وہ فریش ہونے چلی گئی۔ جلدی سے چینج کرتی کچن میں ہلکا پھلکا ناشتہ بنانے لگی۔ خود اپنے لیے آملیٹ بناتے پراٹھا بنا کے کھانے لگی۔ جب تک جہانگیر اپنی چیزیں سمیٹتا ٹیبل پر آیا تو اس کے لیے جیم بریڈ پڑا تھا۔ حیام کو تگڑا ناشتہ کھاتے دیکھ کر پھر اسے روکھا سوکھا ناشتے کو دیکھنے لگا۔ ہلکے گلابی سادے سے سوٹ میں گلابی سی اپنے لمبے گھنے بالوں کی چٹیاں بنائے مہوسی ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ اس ناشتے کی مجھے ضرورت ہے، کیونکہ میری انرجی زیادہ ویسٹ ہوتی ہے۔ جہانگیر بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس کے آگے سے پراٹھا آملیٹ اٹھاتا خود کھانے لگا اور بریڈ والی پلیٹ اس کے سامنے رکھ دی۔ ایکسکیوز می، اگر انرجی کی بات کر رہے ہیں تو وہ میری ویسٹ ہوگی، کیونکہ صبح صبح آپ کو جھیلنا کوئی آسان کام تو نہیں۔ واپس اس سے پلیٹ کھینچتے زیوری چڑھا کے بولی۔ اس کی بات پر جہانگیر آئیبرو چکا کر دیکھنے لگا۔ میرا مطلب کہ آپ کا لیکچر لینے کے لیے انرجی چاہیے ہوتی ہے نا؟ جن نظروں سے وہ دیکھ رہا تھا حیام فوراً وضاحت کرتے ہوئے بولی، مبادہ وہ کوئی غلط مطلب نہ نکال لے۔ اپنی مخصوص کن سائڈ مسکراہٹ لی، اپنی کرسی کو تھوڑا اس کے نزدیک کر گیا، اس کے ساتھ ہی کھانا کھا لیں، جس پر حیام بھی خاموشی سے کھانا لگی۔ یونیورسٹی کے گیٹ کے باہر گاڑی پہنچتے ہی حیام نے جہانگیر کو گاڑی روکنے کا کہا، جس پر وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ آپ ایسے ہی اندر چلے جائیں، میں یہیں سے آ جاتی ہوں، آپ پارک کر لیں گاڑی کو۔ وہ مسکرا کر کہتی اترنے کو تھی، جب یکلخت اس کی کلائی جہانگیر کے ہاتھ میں آئی۔ یہ فضول کی ٹینشنز اور باتیں اپنے دماغ سے باہر نکال دو، ورنہ اچھے سے علاج کروں گا اس کا۔ اس کو آنکھیں دکھاتا گاڑی اندر لے جانے لگا کہ حیام نے چور نظروں سے آس پاس دیکھا، جیسے کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ اترو۔ اس کو سیٹ پر جمع دیکھ کر وہ سرد لہجے میں بولا کہ عاصم کے روپ کو دیکھتی دانت پیستے گاڑی سے نکلی اور کھٹاک سے دروازہ بند کیا کہ اس کے عمل پر جہانگیر گھور کر رہ گیا۔ روکو، ساتھ چلتے ہیں۔ اس کو جاتا دیکھ کر وہ ٹوکنے لگا، جبکہ وہ
انسنی کرتی بغیر رکے جانے لگی۔ ہاں آپ کے ساتھ جاؤں اور پھر صبح مشہور ہو جاؤں، دل ہی دل میں سوچتی اس پر غصہ کرنے لگی، لیکن اس کو کیا معلوم تھا کہ وہ پہلے ہی مشہور ہو چکی ہے، جس کا علم اسے کلاس میں جا کے لگنے لگا۔ فی الحال وہ عاصم کو چھوڑے صنم سے ملنے کو بے تاب تھی، کیونکہ شادی کے بعد وہ اتنے دن بعد مل رہی تھی اسے۔ ایک گہرا سانس بھرتی وہ کلاس میں داخل ہوئی، جہاں اکا دکا اسٹوڈنٹس ہی موجود تھے، جبکہ صنم اپنی نشست پر بھلا جمان تھی، جسے دیکھتے حیام مسرور سے اس کی طرف لپکی۔ کیسی ہو؟ میں نے تمہیں بہت مس کیا۔ یہ ہوتی ہے دوستی کے بعد، میں دوست کو ہی بھول جاؤ۔ حیام اس سے ملتے ہی شکوے کرنے لگی، جس پر صنم مسکراتی ہوئی اس سے علیحدہ ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ اور سر نہیں آئے کیا؟ محبت سے اس کو دیکھتی پوچھنے لگی۔ وہ جو اپنا بیگ چیئر پر رکھتی بیٹھنے لگی تھی کہ اس کے سوال پر جھٹکا کھاتے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کیوں عاصم کا پوچھ رہی تھی؟ اس سے کیا مطلب؟ وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگی کہ کیا وہ جانتی تھی سر عاصم کے ساتھ نہیں آئی کیا تم؟ صنم الٹا حیرانگی سے اس سے سوال کرنے لگی، جس پر حیام کے تاثرات پل میں بدلے۔ یعنی وہ جانتی تھی، لیکن کیسے؟ وہ اسے تو خود مہینے بعد پتہ چلا تھا، تمہیں کیسے پتا؟ حیام آہستہ آواز میں سنجیدگی سے پوچھنے لگی، جس پر صنم پل کو خاموش رہی۔ شاید اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ غلط وقت پر اس سے پوچھ بیٹھی تھی۔ اب اس میں نہ پتہ ہونے والی کیا باتیں؟ شوہر کے ساتھ ہی آؤ گی نا اب تم؟ صنم ہلکے پھلکے لہجے میں کہنے لگی تاکہ وہ پھر سے نارمل ہو۔ تمہیں کیسے پتا یہ سب؟ حیام نے پھر سے اپنا سوال دہرایا۔ مجھے تو نکاح پہ ہی پتا تھا کہ تمہارا نکاح سر عاصم سے ہونے لگا ہے۔ اس کے سوال کو سمجھتی صنم اس کے تاثرات بغور دیکھنے لگی، لیکن وہ اب بھی سنجیدہ تھی۔ میں نے اصفہان بھائی کی شادی پہ انہیں ایک جھلک دیکھا تھا، یاد ہے جب لائٹ گئی تھی ہم سب صحن میں بیٹھے تھے تب، لیکن میں شیور نہیں تھی۔ پھر جب ان کا نکاح ہونے لگا تم سے، تب یقین ہوا کہ بھائی اماد کے بڑے بھائی سر عاصم جہانگیر ہیں۔ صنم اپنی بات وہیں سے جڑتی اس کو مزید بتانے لگی، تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا تھا؟ اس کی طرف آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے وہ استفسار کرنے لگی۔ مجھے لگا تم جانتی ہوگی تمہارا نکاح کس سے ہو رہا ہے۔ صنم اس کے پوچھنے پر الجھ گئی۔ خیام سر جھٹک گئی کہ اب کیا فائدہ اس بات کا، چلو چھوڑو اس بات کو، یہ بتاؤ کہ ارتسام بھائی کیسے ہیں؟ اپنی بات بھلاتی اس سے چھوٹی موٹی باتیں کرنے لگی اور اپنا ٹور بتانے لگی۔ تھوڑی دیر میں ہی کلاس میں اسٹوڈنٹس آنا شروع ہو گئے۔ ابھی چند ہی منٹ گزرے تھے کہ حیام کو محسوس ہوا جیسے سب اسی کو دیکھ رہے ہیں۔ ایسے ہی اس کی سرسری سی گردن گھما کر دیکھنا چاہا تو پیچھے لڑکیوں کا گروپ اسے ہی دیکھنے میں مصروف تھا۔ وہ سب مجھے دیکھ رہی ہیں؟ حیام نے آہستہ سے صنم سے پوچھا، جس پر صنم نے بھی نظریں دوڑائیں تو آدھی کلاس حیام کو گھورنے میں مصروف تھی۔ مس آج سر نے آنا ہے یا پھر گھر پر آرام کرتے دن گزارنا ہے؟ پیچھے بیٹھی لڑکیوں میں سے ایک لڑکی نے حیام کو مخاطب کرتے پوچھا تو حیام کو یہاں گھبراہٹ ہونے لگی۔ ظاہر ہے آرام کر رہے ہوں گے، بیوی جو مل گئی ہے۔ ویسے مس حیام ایک مہینے سے بھی زیادہ آپ غائب رہی، خیر تو ہے؟ اس کی دو مہینی بات پر حیام خاموشی سے سر جھکائے پین سے لگی رہی۔ بیوی ہے بھی ہے، بس ابھی چکر ہی چل رہا ہے۔ ویسے سر کو پھنسا لینا، داد دینی پڑے گی۔ ایک اور جملہ اس پر کسا گیا، جس پر کلاس میں بیٹھے بات کرنے کو خاموشی سے یہ دیکھنے لگے کہ آخر ماجرا کیا ہے، جبکہ صنم کا خون کھول اٹھا تھا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے کسی کے بارے میں۔ اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی وہ ایک ایک لفظ چبا کر غصے سے بولی۔ کس کی بات پہ وہ لڑکیاں؟ اس کی بات پر وہ لڑکیاں معنی خیزی سے ہنسنے لگی، جبکہ حیام کو مزید گھبراہٹ ہونے لگی ان کی باتوں سے۔ اس میں بولنے کی ہمت نہیں بچی تھی، جانے کیا ہو گیا تھا، دماغ جیسے کہنے کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھا تھا۔ تبھی کلاس میں جہانگیر انٹر ہوا تو سب خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ اس نے سرسری سی پوری کلاس میں نظریں گھمائیں تو دوسری لائن میں وہ نشست ہمارے سر جھکائے بیٹھی تھی، شاید وہ سر عاصم کی موجودگی سے بھی بے خبر تھی۔ السلام علیکم۔ سلام کے بعد اس نے کلاس کا آغاز کیا تو اس کی آواز کانوں سے ٹکراتے حیام ہوش میں آتی خالی خالی نظروں سے اسے سامنے کھڑے دیکھنے لگی۔ جہانگیر اب یہاں آ رہا تھا، تب اسے معلوم پڑا کہ اس نادیہ نامی لڑکی نے ہر جگہ پھیلا دیا تھا کہ حیام سر عاصم کے ساتھ آئی ہے اور ان کا چکر بھی چل رہا ہے، جبکہ جہانگیر نے اپنا نکاح ہوتے ہی سارے کلیگ کو بتا دیا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے، اور یہ بھی کہ اس کی بیوی یہاں پڑھتی بھی ہے۔ اب کوئی اسٹوڈنٹ یہ بات کرتا ہے اس سے اسے فرق نہیں پڑتا تھا، اور حیام سے بھی یہی توقع رکھتا تھا کہ وہ دوسروں کی باتوں کو دل پر نہ لے، لیکن یہاں آتے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ڈسٹرب ہو چکی ہے۔ مس حیام آپ کا دھیان کہاں ہے؟ کوئی دوسری بات ٹوکنے پر اس نے سختی سے پوچھا، کیونکہ وہ مسلسل غائب دماغی سے اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ سوری سر، وہ شرمندہ ہوتی سر جھکا کر نوٹ کرنے لگی، جبکہ کلاس میں دبی دبی ہنسی گونجنے اٹھی۔ شاید وہ اب حیام کا مذاق بنا رہے تھے۔ پہلا لیکچر آف ہوا تو حیام واش روم کی جانب گئی۔ اس کی حالت کے پیش نظر صنم بھی اس کے ساتھ باہر کو لپکی۔ آؤ گراؤنڈ میں چلتے ہیں۔ صنم اس کو ساتھ لی گراؤنڈ میں آ بیٹھی۔ میں اس لیے نہیں آنا چاہ رہی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ ایسا ہی سب باتیں کریں گے۔ حیام سنجیدہ سے اسے بتانے لگی کہ صنم کو دوسروں کے رد عمل پر افسوس تو ہوا، تم پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سر تو ٹھیک ہے نا تمہارے ساتھ؟ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے صنم نے متفکر ہوتے پوچھا۔ یار سر نہ کہو ان کو میرے سامنے، وہ جھنجھلا کر بولی، کیونکہ وہ یہ بات اپنے ذہن سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کی شادی سر سے ہوئی ہے۔ کیا سب ٹھیک نہیں تم دونوں میں؟ صنم نے کچھ کھوجتے پوچھا، جس پر حیام صنم کے سوال پر اس کو دیکھنے لگی۔ مجھے نہیں پتا صنم، عاصم ٹھیک ہے میرے ساتھ، وہ بہت اچھے ہیں، لیکن میں یہ بات فراموش نہیں کر پا رہی صنم کہ میں ان کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میرے ٹیچر۔ عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، جانے سب کیا سوچیں گے۔ ایک
اسٹوڈنٹ ٹیچر کی شادی، نیچے گھاس کو اپنی سفید انگلیوں سے کھروچتے وہ اپنی کیفیت بیان کرنے لگی۔ یہ واقعی کیا تھا جو جب بھی کبھی جہانگیر نے اس کے قریب ہونا چاہا تو وہ گریز برت جاتی، یا شاید اس کا فطری عمل ہوتا تھا اس سے زیادہ دیر بات نہ کر پاتی کہ ذہن میں عجیب سی کشمکش ہونے لگتی۔ کافی حد تک وہ خود کو سنبھال بھی چکی تھی، لیکن آج سب کی باتیں تم پاگل ہو کے حیام خدا نہ بھول جاؤ اس کو، ضروری نہیں کہ اب اگر ایک آپ کو کوئی پڑھا رہا ہے تو اس سے شادی نہیں ہو سکتی۔ تم کوئی بچی نہیں ہو، اور نہ ہی سر عاصم بوڑھے جس پر تم اپنے اور ان کے درمیان ہوئے رشتے کے بارے میں ایسا کچھ سوچو۔ ان کی عمر اور تمہاری عمر میں اتنا زیادہ فرق بھی نہیں ہے کہ کوئی قابل اعتراض بات کرے۔ صنم نے افسوس سے سمجھانا چاہا۔ کیا ہوا، کس کا میسج ہے؟ ابھی وہ بات کر رہی تھی کہ حیام کا موبائل بج اٹھا، جس کو دیکھتے حیام کا منہ بن گیا۔ کچھ نہیں، عاصم روم میں بلا رہے ہیں، وہ عام سے لہجے میں بتانے لگی۔ تو جاؤ بات سن کے آؤ، یہ کیا پتہ وہ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہو۔ صنم نے اکسایا، لیکن وہ نہ اٹھی، اور ایسے ہی اس کا اٹھنے کا ارادہ نہیں تھا۔ میں نہیں جا رہی، پہلے ہی میں باتیں سن رہی ہوں، اب مزید نہیں سن سکتی، وہ سنجیدہ لہجے میں کہتی وہیں گراؤنڈ میں بیٹھی درختوں کو دیکھنے لگی، جبکہ صنم نفی میں سر ہلاتے افسوس سے دیکھنے لگی اسے۔ اسٹاف روم سے واپس آتے جب وہ اپنے آفس میں جا رہا تھا تب اسے حیام صنم کے ساتھ بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ جانتا تھا کہ وہ یقیناً پریشان ہوگی، تبھی روم میں پہنچتے ہی اس نے حیام کو میسج کیا کہ وہ اس کے روم میں آئے، لیکن نہ اس نے کوئی جواب دیا کہ وہ خود آئی۔ اس کی ضدی پن کو دیکھتے وہ اپنے اگلے لیکچر میں جانے کا سوچنے لگا جو کالج سائٹ تھا۔ آخری کلاس اس کی پھر سے حیام کی کلاس میں تھی۔ جب وہ روم میں داخل ہوا تو وہ سر ٹیبل پر رکھے شاید سونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، اور صنم اس کے پاس بیٹھی اس کو کچھ بتانے میں مصروف تھی۔ ایک دو لڑکیوں کو اس نے بھی نوٹ کیا کہ وہ حیام کو ایک بار طنزیہ بات کہہ چکی تھی۔ مسز حیام، آپ کے شوہر آئے ہیں یا بوائے فرینڈ؟ کسی نے سرگوشی میں اس کو پکارتے عجیب لہجے میں کہا، تو حیام کے ساتھ ساتھ جہانگیر نے بھی اس آواز کو بخوبی سنا۔ یہ کہنے والی نادیہ تھی۔ اس کے کہنے کی دیر تھی، کلاس میں سناٹا چھا گیا۔ وہیں حیام کی نظریں نادیہ سے ہوتی جہانگیر پر ٹک گئیں جو خود سے سرد مہری سے گھور رہا تھا۔ مس نادیہ، میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے کیا سوچ کر یہ الفاظ استعمال کیے ہیں؟ بالآخر کمرے میں خاموشی کو سر عاصم کی سرد آواز نے توڑا، جس پر سب اسٹوڈنٹ تھوک نکلتے رہ گئے۔ میں نے کیا کہا؟ میں تو بس کنفرم کرنا چاہ رہی تھی کہ بس آپ کے ہسبینڈ ہیں یا؟ وہ آنکھیں گھماتی تمسخر اڑاتی ہوئی کہنے لگی، یہاں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی ایک ہوتا جو اپنے ٹیچر کا لحاظ کر جاتا ہے، شاید عمر کی وجہ سے، ورنہ ایک جو حد جو ہمیشہ ٹیچر استاد کے درمیان رہا کرتی تھی وہ تو اب جیسے ختم ہو چکی تھی۔ جب جس کا دل چاہتا سامنے کھڑے انسان کی بے عزتی کر دی جاتی، پھر بعد میں فخر سے اپنے کارنامے بتا کے کہہ لگاتے۔ یہی حال آج کل کے نوجوان کا تھا، بغیر دیکھے جانے بات کو کہہ دینا اور اس سے خود غلط مطلب اخذ کرتے جانا۔ شی از مائی ڈیئر وائف، وہ سرد لہجے میں ایک نرم نظر حیام پر ڈالتے سب کو جتا گیا۔ اسے کہنے پر صنم کھل کر مسکرائی، جبکہ حیام اس کے لفظوں میں کہیں کھو گئی، یعنی وہ اتنی آسانی سے سب کو بتانے والا تھا کہ وہ بے وقوف کب سے دوسروں کی باتوں کو نظر انداز کرتی خود کو اعصابی تھکن سے نواز رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے لیے میرا یہی ایک جملہ کافی ہے، تو برائے مہربانی آپ میری کلاس سے تشریف لے جا سکتی ہیں۔ وہ مزید کسی کو کہنے کا موقع دیے بغیر سرد لہجے میں بولا کہ سب کی احساس سے نادیہ کا چہرہ متغیر ہو اٹھا۔ اپنا بیگ پکڑتی وہ پاؤں پٹکتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ ایک نظر حیام کو دیکھا جو اسے ہی مشکور نظروں سے دیکھ رہی تھی، لیکن جہانگیر کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ نرم تاثر ڈھونڈنے سے بھی نہ دیکھ پائی، یعنی وہ اب اس سے ناراض ہو چکا تھا۔ اس پورے لیکچر کے دوران وہ حیام کو کوئی 3 بار دھیان نہ دینے پر سنا چکا تھا، اور اب بھی اسے سنانے کے بعد وہ مزے سے لیکچر نوٹ کروا رہا تھا، جبکہ حیام غم و غصے سے اس کی پشت کو گھوری جا رہی تھی، جس نے اپنی بیوی ہونے کا بھی احساس نہیں کیا اور اسے الٹا سنا ڈالتی تھی۔ لیکچر آف ہونے کے بعد صنم دل کھول کر ہنسی، جس پر حیام اس سے بھی ناراضگی کا اظہار کر گئی، لیکن پھر اس نے اسے منا بھی لیا اور جان بوجھ کر شرارت سے اسے جہانگیر کو منانے کے بھی طریقے بتائے، جس پر وہ بری طرح سٹ پٹائی۔ عاصم جہانگیر جانتا تھا کہ اس کے بلانے پر بھی وہ آفس میں نہیں آئے گی، تبھی پارکنگ میں پہنچتے اس نے حیام کو کال کی کہ آ جائے، گھر جانا ہے۔ دوسروں کی نظر میں خود پر محسوس کرتے وہ سیدھا گاڑی میں آتے بیٹھی اور اپنا سانس بحال کیا، جس پر جہانگیر نے اچنبھے سے اسے دیکھا کہ کیا ہوا۔ گاڑی گھر کے راستے پر ڈالتے دونوں کے درمیان خاموشی رہی، کسی نے بھی کوئی بات نہیں کی۔ کمرے میں بیٹھے وہ کچھ کھول کر اسے غور سے دیکھنے میں مصروف تھی، جو چھوٹی چھوٹی کاغذ کی پرچیاں تھیں اور اس پر جانے کیا کیا لکھا تھا کہ غور سے بھی دیکھنے پر سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد ایک کھول کر دیکھنے پر بھی اسے کچھ سمجھ نہیں آئی تو ایسے ہی سائڈ پر رکھ دی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم زوفا؟ کمرے میں داخل ہوتے رمشا نے اسے دیکھتے پوچھا، جو اپنے گرد جانے کیا چیزیں پھیلا کر بیٹھی تھی۔ کچھ بھی نہیں، اس کی نظریں تک پہنچنے سے پہلے زوفا نے جلدی سے اپنے بیگ میں ڈالنا شروع کر دیا۔ اصفہان بھائی آئے ہیں لینے، رمشا نے سکون سے کہہ کر اسے بے چین کیا۔ کب آئے؟ وہ مضطرب سی اٹھ کر لڑکھڑا کر گرنے لگی، بھاگنے
نہیں لگے، وہ کہیں نیچے بیٹھے ہیں، ماما نے انہیں زبردستی کھانے پر روک لیا ہے۔ تو صبر سے لڑکی رمشا اس کی جلد بازی دیکھتے ٹوکنے لگی، ساتھ ہی اصفہان کے کھانے پر رکنے کا بتاتی آرام سے بیڈ پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ تو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ جا کے کھانے کا انتظام کرو۔ زوفا آنکھیں دکھاتی اس کو بولتی خود کا حلیہ آئینے میں دیکھنے لگی۔ جلدی سے اپنے بال سنوارتی، نبوں پر ہلکے گلابی رنگ کی کو لگاتی مسکرا کر کمرے سے نکلی۔ پاگل! اس کی حرکت کو نوٹ کرتے رمشا ہنس کے من ہی من میں بڑبڑائی۔ آپ کب آئے؟ زوفا مسکراتی سلام کرتی اندر داخل ہوئی تو اصفہان اپنی جگہ سے اٹھتا، اس کے قریب ہوتا، سینے سے لگا گیا۔ بس تھوڑی دیر پہلے آیا ہوں، اس سے الگ ہوتا مسکرا کر کہتا، ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی منع کیا تھا کہ ایسی کوئی حرکت نہ کرنا جس سے ہمارا کیس متاثر ہو، لیکن تمہیں اثر نہیں ہوا اور کر دیا نا ایک کارنامہ۔ پڑ گئی ٹھنڈ تمہیں۔ اب اپنے سامنے کھڑے فرحات پر وہ آگ بگولا ہو رہے تھے، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا کچھ کر دیں۔ میں نے کچھ نہیں کیا، آپ کے کیس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں، جو بھی عدالت میں پیش ہوا وہ آپ نے خود کروایا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ نے ہی اپنے آدمیوں کو میرے پیچھے لگوا کے وہ تصویریں نکلوائی ہیں۔ آپ اپنا کیس ہارنے پر آئے تو مجھے مہرا بنا لیا، اچھے سے جانتا ہوں، لیکن میں آپ کو یہ واضح الفاظوں میں بتا دوں کہ اس کیس میں جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس سے میرا کوئی سروکار نہیں، لیکن میں اپنی بات سے بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ فرحات مزید غصے سے سرخ پڑتا اکبر اعظم سے دو ٹوک بات کرنے لگا۔ اسے سب سے زیادہ غصہ اس بات کا تھا کہ اس کی بلا وجہ ہی اس کیس میں گھسیٹا گیا تھا، جبکہ اس کا ان کے کیس سے اس زمین سے کوئی تعلق واسطہ نہ تھا۔ وہ تو بس اپنے کام کو اپنے مطلب کو جانتا تھا۔ گاؤں اور اب اس کی نئی مصیبت نے آن گرا تھا، آئے دن پولیس اب اس سے تفتیش کر رہی تھی۔ اگر اب تم نے کوئی بھی حماقت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا فرحات، یہ میں تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں۔ اس کو تنبیہ کرتے وہ سختی سے کہتے کمرے سے نکل گئے، جس پر وہ ضبط کے گھونٹ بڑھتا رہ گیا۔ گھر پہنچتے ہی اس کا ضبط جواب دے گیا تو باہر لاؤنج کے صوفے پر بیٹھتے ہی اسے آنسو بہانے لگی۔ چاہ کر وہ بھی سب لڑکیوں کی باتیں نہیں بھلا پا رہی تھی، اسی ڈر کی وجہ سے وہ نہیں جانا چاہ رہی تھی۔ یونیورسٹی کے طرح طرح کی باتیں ہوں گی۔ جہانگیر دروازے کو لاک کرتا جب اندر داخل ہوا تو حیام کو بری طرح روتے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ حیام کیا ہوا ہے؟ سرد سے اسے قریب پہنچتے ساتھ ہی بیٹھتے فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ برے ہیں آپ، بہت برے، دور ہٹیں۔ وہ چیختی روتی اس کے ساتھ خود سے دور جھٹکنے لگی، لیکن جہانگیر نے زبردستی اس کو ساتھ لگایا۔ یہ لو پانی پی لو۔ کچن سے پانی کا گلاس لاتے اس کو تھمایا، لیکن اس نے پکڑنے سے انکار کر دیا۔ حیام پانی پیو۔ اب کی بار اس نے سختی سے ٹوکا اور پانی پلایا۔ اب بتاؤ کیا بات ہوئی وہاں؟ اس کو ذرا سنبھلنے پر وہ نارمل انداز میں بولا، ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے نرمی سے سہلانے لگا، جس سے وہ اپنی سسکیاں دبانے لگی۔ میں نہیں جاؤں گی اب یونیورسٹی، اگلا سال اسٹارٹ کروں گی میں، مجھے وہاں اب گھبراہٹ ہوتی ہے، وہ ہلکی آواز میں کہنے لگی، نظریں اپنے ہاتھوں میں مرکوز تھیں۔ اچھا اب بتاؤ کہ وہاں کیا بات ہوئی؟ اس کی بات کو تحمل سے سنتے وہ اپنی بات دہرانے لگا۔ اس کی نرمی سے پوچھنے پر وہ کپ کپاتے لہجے میں بتانے لگی کہ سب اس پر طرح طرح کے جملے کس رہے تھے، عجیب معنی خیز جملے۔ میری بات سنو اب۔ اس کی مکمل بات سنتے جہانگیر نے حیام کا چہرہ اپنی طرف کرتے پیار سے کہنا چاہا تو حیام نے بھیگی کالی آنکھیں اس کی طرف اٹھائیں۔ حیام یہ سب نارمل ہوتا ہے، اگر تم سب کچھ پہلے سے ہی نہ سوچ کر بیٹھتی تو تم نے اپنے ذہن میں خود ہی یہ بات بٹھائی ہوئی تھی کہ وہاں پر تم سے سب ایسی باتیں کریں گے، تبھی تم نے اتنا ہارڈ ری ایکٹ کیا ہے۔ تمہیں یہ سب نہیں سوچنا چاہیے تھا، انفیکٹ ان کی باتوں کو ہنسی میں اڑانا چاہیے تھا۔ وقت سے پہلے خود ہی باتیں اخذ کرنا بے وقوفی ہے اور اس کا نتیجہ تم رو کے بھگت رہی ہو۔ آئندہ میں تم سے یہ بالکل بھی یہ توقع نہیں کروں گا کہ تم چھوٹی سی باتوں کو ذہن پر سوار کر کے اپنی طبیعت بگاڑ لو۔ ہر حال میں خوش رہنا سیکھو اور جو بھی بات ہو مجھ سے کہو، میں ہوں نہ سننے والا۔ اس کے آنسو پوچھتا نرمی سے اس کو سمجھانے لگا، جسے وہ غور سے سن رہی تھی۔ ریلیکس رہو، کل بھی جانا ہے نا ہم نے تو، تم کانفیڈنس سے رہو گی وہاں، اور اگر کوئی بات کرے تو اسے ہمت سے جواب دو۔ اس کی پلکوں کی باڑ پر اٹکے موتی کو انگلی کے پوروں سے چھوتے لہجے میں اپنائیت سموئے اس سے کہہ رہا تھا۔ ہلکا سا جھکتے اس کے ماتھے کو لبوں سے چھوا تو یخلت اس کے رخساروں پر سرخی چھائی، جسے وہ محبوب سا دیکھتا رہ گیا۔ اٹھو فریش ہو جاؤ، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ اس کے ہاتھوں سے اپنا لمس چھوتے اپنے حصار میں آزاد کیا تو نظریں جھکاتے وہ سر ہلا کے اٹھی اور فریش ہونے چلی گئی۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، یہ سب اس نے پہلے ہی اپنے ذہن میں بٹھا رکھا تھا۔ یہ ڈر، یہ خوف وہی ہوا جو وہ سوار کیے بیٹھی تھی۔ اگر وہ سب کچھ نہ سوچتی تو یہ سب وہ نارملی برداشت کر جاتی، اس کی باتیں، اس کے جملے، اور بدلے میں ان کی سناتی بھی، لیکن اب جب دل ہی پہلے ایک بات پر ہم نے بٹھا رکھا ہو تب وہ کیسے خود کو اس خوف سے آزاد کرتا؟
تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے یہاں دیکھتے وہ حیران ہونے کے ساتھ ناگوار لہجے میں پوچھنے لگا، اوہ تم کب آئی؟ اس کو اچانک دیکھتے وہ بوکھلا اٹھی، تبھی زبردستی مسکراتی ہوئی پوچھنے لگی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں شرم آنے چاہیے، کسی کے کمرے میں بنا اجازت لیے داخل ہوتے ہیں۔ صنم نے اس کو شرم دلانی چاہی جو اب بھی ریلیکس انداز میں اس کو ڈریسنگ کے سامنے کھڑے اپنے بالوں کو ادا سے سیٹ کر رہی تھی۔ ارتسام نہیں آیا تمہارے ساتھ؟ آئینے میں سے صنم کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھتے سکون سے پوچھنے لگی، دیکھو میں کوئی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتی، اسی لیے یہاں سے چلی جاؤ۔ ضبط کرتے وہ سنجیدگی سے بولی، ابھی وہ یونیورسٹی سے آئی تھی، پہلے ہی وہاں سے آ کے تھک چکی تھی اور اوپر سے یہاں جانے کیا لینے بیٹھی تھی، یہ شاید لے چکی تھی۔ اس وقت تو صنم کا بالکل بھی موڈ نہیں تھا اسے اپنا دماغ کھپانے کا، تبھی وہ بیزاریہ سے اس کو یہاں سے جانے کا بولنے لگی، ارتسام سے شادی کر کے تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ اس کی بات اسے تیز دلا گئی، تبھی غصے سے اٹھتی اس کے روبرو ہوتی پوچھنے لگی، او بہن میں کچھ نہیں سمجھتی، جاؤ ابھی یہاں سے، جب ارتسام آ جائے تب آ کے مجھ سے الجھ جانا، بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ تھوڑے بہت اپنے سے جھوٹے الزام بھی لگا دینا، لیکن باجی ابھی یہاں سے جاؤ، میں تھکی ہوئی ہوں، مزید کسی بلا کو منہ لگانے کی ہمت نہیں مجھ میں۔ اس کی بات پہ صنم اپنی جمائی روکتے ہوئے بیڈ پر بیٹھی تھی، اپنی کنپٹی مچلتے اس نے مزید بیزاری کا اظہار کیا، تذلیل کے مارے دیبا کچھ کہہ نہ پائی، تب کہ صحرا سرخ چہرہ تب اٹھا تھا، تمہیں تو بعد میں دیکھ لوں گی، وہ دانت پیستے اس پر قہر برساتی نظر ڈالتی وہاں سے دفع ہو گئی صنم کے خیال میں۔ تبھی صنم کی غیر ارادی طور پر نظر ڈریسنگ کی جانب اٹھی جہاں اس کی اور ارتسام کی چیزیں پڑی تھی، ارتسام کے پرفیوم وہ جو ریگولر یوز کرتا تھا اپنی جگہ سے ہلی ہوئی تھی، صنم کو اندازہ ہو گیا کہ وہ اس کے پرفیوم خود پر اسپرے کر رہی تھی یا پھر اس سے چھیڑ خانی کر رہی تھی، کیونکہ اس نے بھی غور کیا تھا کہ خوشبو پھیلی ہوئی تھی کمرے میں، عموماً یہ خوشبو ارتسام کے ہوتے ہوئے پھیلتی تھی، اس کی تو میں کرتی ہوں اچھے سے پرفیوم کو واپس اس کی جگہ رکھتے، صنم دل ہی دل میں سوچتی، تھوڑی دیر آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئی، ابھی لیٹے کچھ ہی پل گزرے تھے جب اسے ارتسام کی کال آنے لگی، اتنے دنوں بعد اچانک پڑھائی کی وجہ سے تھکن ہوئی تو آنکھ جلدی لگ گئی، احساس ہی نہ ہوا، موبائل کی چنگاڑتی آواز پر وہ آنکھیں کھولتی موبائل کو تلاشنے لگی جو سائڈ ٹیبل پر پڑا اس کے بیگ میں موجود تھا، ابھی تو وہ چھوڑ کے گیا تھا اور اب کال بھی کر رہا تھا، صنم نے نوٹ کیا کہ اسے لیٹے 15 منٹ ہی ہوئے تھے، بس ابھی بیگم فائل بھول گیا ہوں، گھر گارڈ کو کہہ دیا ہے اسے دے دو، مجھے پہنچا دے گا، پوچھنے پہ اس نے بتایا تو صنم اچھا کہتی کال کاٹنے لگی، جب اس کی آواز پر ٹھہرا، کیا برابر کی محبت میں اثر ہوتا ہے، دل ادھر ہوتا ہے ظالم نہ ادھر ہوتا ہے، واہ واہ، وہ ستائشی انداز میں آئبرو جھکاتے گویا ہوئی کہ ارتسام کی داد دینے پر تب اٹھی، میں حال دل بیان کر رہا ہوں اور تم لطف اٹھا رہی ہو، وہ برا مناتے ہوئے بولا تو صنم کھلکھلا اٹھی، آپ کے خیال میں مجھے اس کے جواب میں کیا کہنا چاہیے تھا؟ اس کی مطلوبہ فائل کو اٹھاتی وہ کمرے سے باہر نکلی تھی، راہداری سے چلتے وہ داخلی دروازے پہ کھڑے ہوتے گارڈ کو پکارنے لگی، اس کے آنے پر اس کو فائل تھمائی، ارتسام پہلے ہی گارڈ کو بتا چکا تھا، تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ جی ارتسام ایسا ہی ہے، میرے بھی دل نہیں لگ رہا آپ کے بغیر، ٹھنڈی آ بڑھتا وہ صنم پہ افسوس کرتا کہنے لگا، جس پر وہ ہلکا سا مسکراتی، چلے اب کہہ دیتی ہوں، جی ارتسام میرا دل نہیں لگ رہا آپ کے بغیر، احسان کرنے والے انداز میں کہتی اس کو مسکرانے پر مجبور کر گئی، کتنا حسین لگتا ہے میرا نام جب تم اسے اپنے شیریں لہجے میں ادا کرتی ہو، ہمیشہ کی طرح کہا گیا جملہ صنم کے دل کی دھڑکنوں میں شور بھرپا کر گیا، چلو تم آرام کرو، میں شام میں جلدی آنے کی کوشش کرتا ہوں، اس کو آرام کرنے کی تلقین کرتا ہوں، رابطہ خود منقطع کر گیا، ارتسام کو سوچتے وہ مسکراتی کچن میں آئی اور رات کے کھانے کو دیکھنے لگی کہ کیا بنا ہے، تبھی یاد آیا کہ دیبا آئی تھی یہاں کو، جس کو سوچتے وہ سر جھٹکتے مسکراتے سیدھا ہوئی اور اپنے کمرے میں گئی، موبائل فون پکڑتے سب سے پہلے آن لائن ایپ کھولی، ایک دو کاروائی کے بعد آنکھوں میں چمک لیے دوبارہ سے کچن میں آتی اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ رمشا بتا رہی تھی کہ میرے جاتے ہی آپ اپنی کسی دوست کے گھر گئی تھی، شام کی سرخی چھا رہی تھی، ساتھ ہی دوسری سردی کی ہر طرف اپنی چادر اوڑھ رکھی تھی جس پر دھند کا پہرا بھی اچھا خاصا تھا، واپسی کے سفر پر وہ دونوں روانہ تھے جب اصفہان نے زوفا سے سرسری سا پوچھا، جی میری کالج کی دوست ہے، اس کی طرف گئی تھی، کافی عرصے سے نہیں ملی تھی نہ تبھی اس سے ملنے گئی تھی، ایک لمبی چوڑی وضاحت دینے لگی جس پر اصفہان نے کچھ نہ کہا، بس سن کر سر ہلا دیا، اس نے آپ کو کیوں بتایا، کیا آپ میری جاسوسی کرتے ہیں؟ اس کے کندھے پر سر رکھتے وہ آنکھیں موندے پڑی تھی، سر اٹھا کے وہ اس سے مشکوک ہوتے سوال کرنے لگی جس پر وہ ہلکا سا ہنس دیا، میں کیوں کروں گا آپ کی جاسوسی؟ وہ مسکراتا گویا ہوا، ایک نظر زوفا کے سنجیدہ سے چہرے کو دیکھا، تو پھر رمشا نے آپ کو کیوں بتایا؟ اب وہ ناراض لہجے میں پوچھتی، اس سے دور ہوتے اپنی جگہ سیدھی ہو کے بیٹھی تو اصفہان نے شمبے سے دیکھا، یعنی ایسی کیا بات ہو گئی؟ اگر اس نے بتا بھی دیا تو اس نے نہیں بتایا، میں نے پوچھا تھا، جب واپس گیا تب آپ
کو کال کی تھی اور آپ کا نمبر بند تھا، تبھی اسے کال کر کے پوچھا تو اس نے بتایا کہ آپ اپنی دوست کی طرف گئی ہیں اور اس بات کو آپ کہہ رہی ہیں کہ میں نے آپ سے جاسوس رکھوائے ہیں۔ اس نے ناراض چہرے پر ایک نظر ڈالتے اصفہان وضاحت دینے لگا، جس پر بعد میں زوفا کو شرمندگی سی ہونے لگی تو سر جھکا کے اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی، یعنی وہ کیا سوچ رہا ہوگا اس بارے میں۔ اب دور کیوں بیٹھ گئی ہیں، واپس سے پہلے کی طرح بیٹھے۔ وہ سمجھ گیا کہ اب وہ نادم محسوس کر رہی تھی تو خود کو وہ بھی ایک فضول سی چھوٹی سی بات پہ۔ تبھی ذرا ہلکے پھلکے انداز میں کہنے لگا، ویسے بھی اس کا ارادہ اسے شرمندہ کرنے کا نہیں، وہ تو بس عام سایہ اسے بتا رہا تھا۔ اس کا ہاتھ تھامتے خود کو قریب کیا اور سامنے دیکھتے ماتھے پر بوسہ لیا کہ خود بخود زوفا کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا تو آسودگی سے اس کے شانے پر اپنا سر ٹکا گئی۔ آپ نے مجھے یاد کیا؟ تھوڑی دیر کی حائل خاموشی میں زوفا نے پہل کرتے سوال کیا۔ کل ہی تو آپ کو چھوڑ کے گیا تھا۔ سوال کے برعکس اس کے جواب دینے لگا تو زوفا نے ہلکی سی گردن موڑے اڑتے اسے خفگی سے دیکھا۔ پھر بھی آپ کو میں یاد نہیں آئی؟ میں نے تو آپ کو بہت مس کیا تھا۔ وہ ایک لفظی اپنے الفت کا اظہار کر گئی کہ اس کے اظہار پر وہ محظوظ ہوا۔ نہیں، مجھے تو آپ کو ایک بار بھی یاد نہیں آئی، وہ مسکراہٹ دباتا کہنے لگا، جس پر زوفا بھی کھل کے مسکرائی، کیونکہ میں آپ کو بھولی ہی نہیں تھی، وہ بھی ناز سے کہتی دوبارہ سے آنکھیں موند گئی۔ کتنا فلمی ڈائلاگ تھا نا، زوفا آنکھیں کھلتی شرارت سے کہنے لگی، جس پر اصفہان کہکا لگا اٹھا۔ کیسا فیل کر رہی ہو؟ اب کھانا بناتے وہ بالکل خاموش رہی تھی، نہ اس نے بات کرنے کی کوشش کی، نہ ہی عاصم نے۔ کھانے سے فارغ ہوتے حیام کو روم میں بھیجا دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ ذہنی طور پر تھکی ہے، تبھی اس کو نماز پڑھنے کی تلقین کرتا خود بھی پڑھنے چلا گیا۔ کچن میں جو چھوٹا موٹا کام تھا وہ اس نے خود سمیٹ لیا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد جب وہ گھر آیا تو حیام اسی طرح جائے نماز پر سجدے کی حالت میں شاید رو رہی تھی۔ کافی دیر اسے اسی حالت میں دیکھتا رہا، اس کا دل نہ کیا کہ اسے وہاں سے اٹھانے کا بولے۔ اسے اللہ سے فریاد کرتا دیکھ کر اس نے خلل ڈالے، لیکن اس کی طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو پکارنے لگا تو اس کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے تھکے سے انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ واقعی روئی تھی اور شدت سے روئی تھی، جس کا گواہ اس کا سرخ مترنم آنکھیں تھیں جن کو سجا چکی تھی۔ اس کی ناک رونے کی زیادتی سے سرخ ہو چکی تھی، گال بھی سرخ تپ اٹھے تھے، یہاں تک کہ کان تک بھی وہ سرخ تھی۔ جہانگیر کو حیرت ہوئی یہ دیکھ کے کہ وہ کبھی شرمانے پر بھی اتنا سرخ نہیں ہوئی تھی جتنا وہ رونے کے بعد ہوئی تھی، یا پھر اس نے اسے صحیح سے شرماتے دیکھا نہیں تھا۔ جب وہ باتھ روم سے منہ ہاتھ دھو کے فریش ہوتی باہر آئی تو جہانگیر اس کا ہاتھ تھامتا اس کو اپنے ساتھ بٹھاتا نرمی سے پوچھنے لگا، جس پر وہ سر ہلا گئی۔ کسی چیز کی ضرورت ہے تو بتاؤ۔ نرمی اور اپنائیت سے بھرا لہجہ تھا اس کا کہ حیام نے اپنی بھیگی پلکیں اٹھاتے اسے دیکھا جو اسے نرمی سے مسکراتا دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل نے شدت سے خواہش ظاہر کی کہ وہ کہہ دے کہ اسے اپنے سینے سے لگا لے، اسے اپنے حصار میں لے لے تاکہ وہ اس کی آغوش میں سکون محسوس کر سکے، لیکن وہ چاہ کر بھی کہہ نہ پائی۔ شاید وہ بھی ابھی اس قابل نہیں سمجھتی تھی خود کو وہ اسے اپنی ہر بات کا رازدار بنائے، یا بھی اس کے درمیان اتنا مضبوط رشتہ نہیں بنا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ اب بھی نرم و اپنائیت سے مسکرا رہا تھا، پھر خود ہی آہستہ سے اس کو قریب کرتے سینے سے لگا گیا۔ کیا دل کو دل سے ایسے راہ ہوتی ہے کہ بغیر کچھ کہے، بغیر کچھ اظہار کے بھی، بغیر کسی الفاظ کے وہ اس کی آنکھوں کو جھانکتا، اس کی خواہش کو جان گیا تھا، تبھی وہ پہل کرتا اس کو اپنے حصار میں لے گیا۔ وہ خود کو تو اس قابل نہیں سمجھ رہی تھی کہ وہ اپنی کسی آرزو کا اظہار کرے، لیکن شاید جہانگیر خود کو اس قابل تو سمجھتا تھا کہ وہ اس سے اپنی خواہش کا اظہار کیے بغیر مکمل کرتا محسوس کرے۔ تبھی بلا جھجک اس کو اپنے قریب کر گیا، جھجک کہ اس نے اپنے بازو ہلکے سے اس کے گرد باندھ لیے اور اپنی آنکھیں موندے گرم سیال آنکھوں کے پردوں سے ہی بہانے لگی۔ اتنے آنسو کہاں سے لا رہی ہو؟ مزید اس کے آنسو برداشت نہ کرتے اس نے ماحول میں چھائی خنکی کو کم کرنا چاہا۔ آپ کو کیا پتا کہ مجھ پہ کیا گزر رہی ہے؟ وہ ایسے ہی سینے سے لگی خفگی سے کہنے لگی، جس پر جہانگیر نے اس کے جھکے سر کو گھورا۔ اب جہانگیر نے سوچا کہ بھلا اس کو کیا خبر محبوب کی آنسو دیکھتے دل کیسا تڑپتا تھا۔ جہانگیر کو اپنی تڑپ زیادہ لگی اس کے بدلے۔ سمجھ سکتا ہوں۔ کچھ توقف کے بعد وہ بس اتنا ہی بولا، جس پر حیام جھٹکے سے سر اٹھاتی اس کو حیرت سے دیکھنے لگی کہ جہانگیر الجھ گیا کہ بھئی کیا ہوا؟ آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں وہ سب؟ آپ نے نہیں سنا؟ میں نے سنا ہے۔ آپ کی شادی ایک وہ اس کو مزید بتاتی کہ ہچکچا کے خود ہی چپ ہو گئی، جس پر جہانگیر کے تاثرات سنجیدہ ہوئے۔ اب سونا چاہیے۔ مزید بات کیے بنا حیام اپنی جگہ سے لیٹتی ہوئی بولی تو جہانگیر نے بات کو مزید کھینچا نہیں۔ وہ صبح اس سے تسلی سے بات کرنا چاہتا تھا، ابھی وہ جانتا تھا کہ تھوڑی ذہنی تھکن کا شکار ہے تو کھل کر بات نہیں کرے گی، تبھی وہ خود بھی مسکراتا اپنی سائڈ آیا اور لائٹ بند کرنے لگا، جس پر حیام نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ پلیز۔ اس کے لہجے میں کوئی التجا، کوئی بیزاریت نہیں تھی، وہ بس نارملی فرمائش کرنے لگی، جس پر وہ گہرا سانس بھرتا مسکراتا سائڈ لیمپ کو ہلکا
بس ہلکا کر گیا۔ تھینکس۔ وہ اس کی لائٹ مکمل بند نہ کرنے پر مشکور ہوئی۔ کوئی بات نہیں، کسی دن ساری لائٹ بند کرتے بدلہ لے لوں گا۔ اس کی بات پر وہ اپنی مسکراہٹ چھپاتا گویا ہوا تو حیام نے اس کی بربراہٹ سنتے نہ سمجھی سے دیکھا۔ نہیں کچھ نہیں، سو جاؤ۔ ہلکے سے نفی میں سر ہلاتا رات کی تاریکیوں کو محسوس کرتا وہ دونوں میٹھی نیند کی آغوش میں اپنا سکون تلاش کرنے لگے، لیکن سکون تو ان دونوں کے پاس تھا، بس وہ پہچان نہیں رہے تھے۔ لالا بس کریں، اسکول جانے دیں اب اس کو۔ کب تک وہ یہاں گھر پر ایسے رہی رہے گی؟ اس کی اسکول سے کب تک وہ یہاں گھر پر ایسے ہی رہے گی؟ اس کو اسکول سے کتنی چھٹیاں ہو چکی ہیں، پڑھائی کا نقصان ہو رہا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے دعا کو اسکول نہیں جانے دے رہی تھی۔ اتنا ڈر خوف کی وجہ سے آج بھی وہ اس کے بھیجنے کا بالکل ارادہ نہیں رکھتی تھی، لیکن عماد آج اس کے خلاف بات کر رہا تھا۔ وہ بھی ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اب وہ اور کتنے دن گھر پر رہتی، ایسے اپنی پڑھائی کا نقصان کرتی؟ میرا دل نہیں مانتا عماد اس کو بھیجنے کا، میرا دل گھبراتا ہے جب میں اسے اپنے قریب نہ دیکھوں تو۔ وہ مسلسل عماد کو ایک ہی بات کہہ رہی تھی جب دی جان بھی کمرے میں داخل ہوئی۔ کیوں مسئلہ بنا گیا ہے؟ تیرا دل گھبراتا ہے؟ کوئی خوشخبری تو نہیں ہے؟ دی جان اس کی آدھی ادھوری بات سنتے خود ہی بات کا مطلب نکالتی خوشی و مسرت سے بولی۔ پریشان گل کے ساتھ ساتھ عماد بھی ان کی بات سنتے ایک دم سٹ پٹا گیا۔ نہیں دی جان، وہ دونوں بے وقت بولے کہ اس کی بات کی نفی شاید دی جان کو پسند نہیں آئی تھی۔ ایسی بات نہیں دی جان، وہ بس میں گل نے آرام سے کہنا چاہا۔ کیوں؟ دی جان کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، وہ عماد کے سامنے ہی اس کی کلاس لگا دیتی۔ تک کیسی بات ہے؟ ان دونوں کو سرخ چہروں کو دیکھتے وہ اصل بات جاننے لگی۔ گل کا تو سمجھ آتا تھا کہ فطری شرم و حیا، لیکن وہ عماد کیوں سرخ ہو گیا تھا؟ دی جان اس کے سرخ چہرے کو تیکھی نظروں سے دیکھنے لگی۔ اب وہ کیا بتاتا کہ گل ہڑبڑی میں اس کے پاؤں پر اپنا جوتا رکھ کر اسے بری طرح کچل چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ کرا اٹھا تھا۔ سردی ہونے کی وجہ سے مزید وہ درد ہونے لگا اور شاید سن بھی۔ دی جان یہ دعا کو اسکول نہیں جانے دے رہی ہیں اپنے خوف کی وجہ سے، عماد کہتا صوفے پہ بیٹھ گیا دی جان کے برابر ہی، جبکہ گل سامنے بیٹھ پہ۔ دی جان عماد کی بات سمجھ گئی کہ وہ اب اس آدمی کے ڈر و خوف سے اسے باہر نہیں جانے دے رہی، وہ اس لیے دور نہ لے جائے۔ دیکھ پتر، کوئی ہماری بیٹی کو کچھ نہیں کہہ سکتا، اس کے چاچے مامے زندہ ہیں ابھی اور اس کا باپ بھی، لیکن تو بھی سمجھنے کی کوشش کر کے ایسا چھپ کر بزدلوں کی طرح نہیں بیٹھا جا سکتا کہ وہ ہمارے گھر میں گھس کر کچھ نہیں کر سکتا۔ جب وہ ہماری بیٹی کو سب کے سامنے ہونے کے باوجود بھی اس سے مل سکتا ہے تو یہ گھر کی دیواریں بھی محفوظ نہیں اس کے لیے۔ سب سے زیادہ تجھے اللہ پر یقین ہونا چاہیے، پھر آگے اس پر یقین رکھنے کے باوجود تجھے ڈر ہے تو رکھ لے گھر۔ دی جان کے سمجھاتے اس کو ہلکا سا مسکرا کر کہا تو عماد نے بھی گل کو دیکھا جو ان کی بات سنتے خاموش ہو گئی۔ مجھے اللہ پر یقین ہے، لیکن میں اپنی مامتا کا کیا کروں، اسے سکون نہیں ملتا دی جان۔ مجھے ہر وقت یہی دھڑکا لگا رہتا ہے کہ وہ میری بیٹی کو نہ لے جائے مجھ سے دور۔ گل اپنا خوف بیان کرتی نم لہجے میں بولی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے، جس پر دی جان کو افسوس ہوا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کیا کیا کریں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اللہ پر یقین ہے نا، بس اسی پر بھروسہ کرو، اسے اسکول بھیج دو۔ دی جان مزید بات کو کریدتے اس کو اتنا کہتی وہاں سے جانے لگی۔ جب اپنے دل کو مضبوط کرتی وہ سوئی ہوئی دعا کو اٹھانے لگی۔ دی جان کو واپس ان کے کمرے میں چھوڑ کر آنے کے بعد گل کو دعا کو تیار کر رہی تھی، ساتھ ساتھ سوسو کرتی اپنی آنسو بھی پہنچ رہی تھی۔ اس کی حرکت پر مسکراہٹ دبائی۔ اسکول جاتے وقت بچے ایسی ضد کرتے تھے، لیکن ابھی دعا خاموشی سے تیار ہو رہی تھی۔ اس کی ماں اپنے آنسو بہا رہی تھی کہ بچی کو اسکول نہیں بھیجنا۔ دعا کو تیار کرتے عماد پر خفگی بھری نظر ڈالتے وہ کمرہ سمیٹنے لگی۔ جب دعا کو باہر تائی جان اور اماں بیگم کے پاس بھیجا، وہ دروازہ بند کرتا ہوا گل کے قریب آیا جہاں وہ کھڑی بیٹھ کے سائڈ ٹیبل سے چیزیں اٹھا رہی تھی۔ عماد نے اپنے ہاتھوں میں موجود ایک چیز کو آہستہ سے گل کے کان کی زینت بنایا، جس پر یک لخت وہ چونکی اور اپنے کان کی لو کو ہاتھ لگاتے محسوس کیا جس میں ایک جھمکا تھا۔ وہ حیران ہوئی اور حیرت کا اظہار کرتی عماد کو ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ یہ تو گم ہو گیا تھا نا، آپ کے پاس کیسے آیا؟ پاس ہی لگے آئینے میں اپنا عکس دیکھتی وہ پوچھنے لگی۔ اب عماد اس کے دوسرے کان میں بھی وہی پہنا رہا تھا۔ گل کو اچھے سے یاد تھا وہ جانے کہاں گم ہو گیا تھا اور یہ اس کا پسندیدہ جھمکا تھا جس کو وہ ہمیشہ پہنے رکھتی تھی، لیکن اچانک سے غائب ہو گیا تھا۔ اس کے ایک بندہ تو اس کے پاس ہے، جبکہ اپنے کانوں میں آج دونوں دیکھتے وہ خوشی ہونے کے ساتھ ساتھ حیران بھی تھی۔ بس آ گیا میرے پاس، میری چیز تھی، میرے پاس ہی آنی تھی، وہ سرگوشی میں کہتا اس کا سر چوم گیا۔ میرا دینے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن آج آپ کے کانوں کو خالی دیکھ کر مجھے کچھ ویران سا لگا، تبھی آپ کو یہ دے دیا واپس، وہ جتا کر گویا ہوا، جس پر گل ہلکا سا مسکرا دی۔ اس کی بات کو سمجھ چکی تھی۔ 2 دن وہ اپنے آپ میں بالکل بھی توجہ نہیں دے پا رہی تھی اور آج اپنے شوہر سے اس کا ہلکا پھلکا شکوہ بھی محسوس کر چکی تھی، جس کا اسے بخوبی اندازہ تھا۔ آپ فریش ہو جائیں، تب تک میں دعا کو اسکول چھوڑاتا ہوں اور اس کے لیے اتنا پریشان نہ ہوں۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے نا۔ ٹھیک ہے، اس کو پیار سے سمجھاتے وہ کمرے میں چلا گیا۔ پیچھے وہ اس کی موجودگی کو اب بھی محسوس کرتے آئینے میں اپنا عکس دیکھتی کانوں کے میں جھمکے پہنے جھمکوں کو دیکھنے لگی جو بلا شبہ اسے بہت عزیز تھے۔
تم صرف کل ان سب کی باتوں کی وجہ سے ایسا ریئیکٹ کر رہی تھی یا کوئی اور وجہ بھی تھی؟ صبح وہ دونوں ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے جب جہانگیر نے اس کو دیکھتے پوچھا۔ مہرون رنگ کی شرٹ پر اسکن کلر کے دھاگے کی خوبصورت کڑھائی والا سوٹ پہنے، اسکن رنگ کا دوپٹہ کندھوں پر ڈالے اور اسکن ہی ٹراؤزر پہنے اپنے بالوں کو جوڑوں میں قید کیے وہ اپنے بنایا ہوا سینڈوچ کھانے میں مصروف تھی۔ اتفاقاً جہانگیر نے بھی اسی رنگ کی شرٹ کے ساتھ ٹائی پہن رکھی تھی اور حسب عادت اپنے کوٹ کو پہننے کے بجائے کرسی پر لٹکایا ہوا تھا۔ جب سے حیام یہاں آئی تھی جہانگیر کا ڈریس وہ رات کو تیار کر کے سوتی تھی، لیکن آج صبح جہانگیر نے خود ہی کوئی چوز کیا جو اتفاق سے اس کے رنگ پہننے کا ہی تھا۔ کیا مطلب؟ وہ اپنا نوالا ختم کرتے اس سے ناسمجھی سے پوچھنے لگی۔ البتہ کہیں اندر وہ اس بات کو مان رہی تھی کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ مطلب یہ کہ تم صرف لڑکیوں کی باتیں ہی بری لگی تھیں یا کوئی اور بات بھی ہے جس کو تم قبول نہیں کر پا رہی ہو؟ اب کی بار وہ کچھ واضح کچھ چھپے الفاظوں میں اس سے پوچھنے بھی لگا اور شاید بتا بھی رہا تھا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں سمجھی نہیں۔ قطعی انجان بنتی وہ اب نظریں چرانے لگی تھی۔ تم ہمارے رشتے کو قبول نہیں کر پا رہی کیا؟ اب وہ براہ راست اس کو دیکھتے پوچھنے لگا، جس پر حیام کو لگا کہ وہ اندر تک جھانک لیتا تھا، اس کے اندر کی بات تک کو وہ بن کہے سمجھ جاتا تھا۔ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تمہارا ٹیچر ہوں؟ وہ جانتا تھا کہ یہی وجہ ہے، لیکن وہ اب بھی بتانے کے بجائے حیام سے سوال کر رہا تھا کہ کہیں دل میں خلش سی تھی کہ اب تو وہ اس سے کھل کے بات کر لے۔ تمہارے دل میں یہ بات آتی ہے کہ کیسے ایک اسٹوڈنٹ ہوتے تم اپنے ٹیچر کے ساتھ شادی کر سکتے ہو یا اس سے شادی کر کے اس کے گھر میں رہ رہی ہو؟ وہ ایک ایک کر کے باتیں کھول رہا تھا۔ کیا تمہارا مجھ سے گریز برتنا اسی وجہ سے ہے؟ وہ اس کو مسلسل خاموش پاتے وہ سوال پہ سوال کرنے لگا، جس پہ حیام کو گھبراہٹ ہونے لگی کہ کیسے وہ سب جان گیا تھا اس کی ایک ایک بات کو جو محسوس کر رہی تھی وہ اپنے رشتے کو لے کے۔ تم یہ سب سوچ کے خود کو ایک ہی جگہ پر جامد و ساکت کر رہی ہو۔ اگر تم یہی سب سوچتی رہی تو تم ہمارے رشتے کو لے کر کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پاؤ گی، خود کے ساتھ ساتھ ہمارے رشتے کو بھی بیچ راہ میں سولی پر لٹکا دو گی۔ ان سب باتوں کا جواب وہ خود دینے لگا تھا۔ وہ سر جھکائے اسے سننے لگی۔ اس کے لہجے میں کوئی تلخی نہیں تھی، نہ ہی سرد سپاٹ لہجہ تھا۔ وہ بس عام لہجے میں جس سے وہ اپنی شریک حیات کو سمجھا رہا تھا اس سے نارملی بات کر رہا تھا، نہ کہ اپنے رشتے مزید خراب کر رہا تھا۔ ادھر دیکھو۔ اپنی چیئر کو تھوڑا اس کی جانب موڑتے حیام کا چہرہ ہاتھوں کی مدد سے اپنے سامنے کیا اور آنکھوں میں دیکھنے لگا جہاں شرمندگی تھی۔ شاید اس کی بات کو وہ سب جان گیا تھا۔ ریلیکس، میرا یہ سب کہنے کا بالکل بھی یہ مطلب نہیں کہ تم شرمندہ ہو یا پھر میرے قریب آنے کے بجائے مجھ سے مزید دور ہو جاؤ۔ اس کی نظریں چرانے پر وہ نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے نرم سے گرفت میں لیا جس پہ پل بھر کو اس کی دھڑکنیں ساکت ہوئی۔ میں جانتا ہوں تو سب تمہارے لیے غیر متوقع تھا۔ میں نے خود کو تیار جہانگیر کے نکاح تم نے خود کو تیار جہانگیر کے نکاح کے لیے کیا تھا، لیکن جب وہ جہانگیر عاصم جہانگیر تھا تو جو تمہارا ٹیچر تھا تو یہ تمہارے علم میں نہ تھا۔ جانتا ہوں کہ سب باتیں بتاتے ہیں کہ استاد نے اپنی ٹیچر سے شادی کر لی، لیکن تم سب یہ جانتی تھی کہ تمہارا نکاح اس شخص سے ہو رہا تھا جس کو تم نام کی حد تک پہچانتی تھی، اسے جانتی نہیں تھی۔ اور ہمارا نکاح اگر لکھا ہوا تھا تو ضروری نہیں کہ میں استاد ہوتا، تم میری اسٹوڈنٹ، تب بھی ایسا ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ میں کچھ اور کر رہا ہوتا تاکہ تم کچھ اور، لیکن اللہ نے اگر اسی میں کوئی بہتری چاہی ہے تو بے شک وہ بہتر سے بہترین کرنے والا ہے۔ اس سب کو ذہن میں سوار نہ کرو کہ ہم دونوں کو کیا جوڑ نہیں، کیا جو بھی یا جو بھی میں نے تمہیں قبول کیا ہے تو دل و جان سے کیا ہے۔ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ تھامتے وہ نرم لہجہ اپناتے آرام آرام سے اپنی بات اس کے گوش گزار کر رہا تھا جسے وہ ایک سحر سے جکڑے محسوس کر رہی تھی۔ تمہیں اسپیس چاہیے ہمارے رشتے کو سمجھنے کی تو میں تمہیں دے رہا ہوں۔ کبھی بھی اپنا فیصلہ تم پر زبردستی مسلط نہیں کروں گا۔ تم میری بیوی ہو، نکاح میں ہو، میں یہ کبھی نہیں چاہوں گا کہ مجھ سے جڑا کوئی رشتہ ناخوش ہو یا بد دل ہو مجھ سے۔ دل میں جو بات ہو مجھ سے کہہ لیا کرو، جب تک کہو گی نہیں مسئلہ حل نہیں ہوں گے۔ مزید ان کو دل میں رکھنے سے بس تم اپنے ساتھ ساتھ ہمارے رشتے کو بھی فاصلوں میں لے آؤ گی۔ اس کی آنکھوں سے ٹوٹتا اشک گرنے سے پہلے ہی اپنے انگلی کے پوروں سے چنتا وہ مسکرایا، اس کا نرمی اور عقیدت سے ماتھا چوما۔ وہ کچھ نہ بولی، بولتی بھی کیا، سب کے اس کے سب سوال جان کر سب کے جواب بھی خود دے گیا تھا۔ بس اب ان سب کے ساتھ ساتھ خود کو بھی ترتیب دینا تھا اس نے۔ وہ کتنا نرم گو تھا، کتنا خیال رکھنے والا، اس کا اندازہ ان 2 ہفتوں میں حیام کو اچھے سے ہوا تھا۔ اس کی باتیں بن کہے جان جاتا تھا، بغیر جتائے سمجھ جاتا تھا۔ اس نے کبھی بھی کسی بات پر سختی نہیں دکھائی تھی۔ وہ ہمیشہ نرم لہجہ اپنا کر رکھتا، البتہ جہاں اسے لگتا کہ سختی کرنی ہے تو وہ کرتا بھی تھا۔ حیام کو وہ اچھا لگا خود کے لیے، اس کے دل کو وہ بہت اچھا لگا محبت کے لیے۔ آپ لیٹ ہیں،
ابھی وہ اجازت مانگتی کمرے میں داخل ہوئی ہی تھی اور اپنی جگہ پر جانے لگی تھی، تبھی اس کی آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی تو حیرت کے مارے وہ مڑتے اسے دیکھنے لگی۔ جی، وہ ناسمجھی سے اس سے پوچھنے لگی اور ایک الجھی نظر اس کے صنم کی طرف ڈالی۔ باقی ساری کلاس بھی خاموش تھی۔ آپ کلاس میں 5 منٹ لیٹ ہیں اور میں پچھلے سیمسٹر میں بھی یہ باور کرا چکا ہوں کہ میری کلاس میں لیٹ آنے والوں کو سزا ملتی ہے، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا۔ وہ سر عاصم کے روپ میں وہی ازلی سرد سپاٹ لہجے میں کہنے لگا، لڑکی لڑکا چھوڑو، میں بیوی ہوں آپ کی۔ دل ہی دل میں خود سے بڑبڑائی کہ یہی سوچ لو۔ اسے لگا وہ اب رشتے کی وجہ سے اسے رعایت دے دیا کرے گا، لیکن یہاں شاید وہ پہلے سے زیادہ اس کی کڑی سزا سنانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ سر، میں کلاس میں ہی موجود تھی، بس اسٹاف روم میں گئی تھی۔ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہتی، جب وہ سر نظروں سے تکتا اس کو ٹوک گیا۔ میرا اس سے کوئی سروکار نہیں، مجھے میری کلاس میں سب ٹائم پہ موجود چاہیے۔ لیکن سر آپ، پھر اس کو بتانے لگی جب وہ پھر ٹوک گیا اور حتمی لہجے میں کہنے لگا، لاسٹ لائن، لاسٹ سیٹ، از دیٹ کلیئر؟ ایٹ دیٹ کارنر۔ حکم دیتا واپس اپنے رخ بورڈ کی طرف موڑ گیا، جبکہ حیام اسے حیوانوں کی طرح دیکھنے لگی، کیونکہ اسے کلاس کے باہر اس نے خود بلایا تھا۔ پہلے لیکچر سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ صنم کے ساتھ کینٹین میں بیٹھی تھی، عاصم نے اسے میسج کیا کہ وہ اس کے آفس میں آئے، کچھ پیپرز دینے ہیں۔ پہلے تو اس نے منع کر دیا، لیکن عاصم جہانگیر نے کہا کہ ضروری پیپرز ہیں اس کی پچھلی کلاس کے متعلق۔ جب روم میں گئی تو وہ چیئر پر بیٹھا لیپ ٹاپ پہ کوئی کام کرنے میں مگن تھا۔ کہا اس نے کچھ نہیں۔ بیل ہونے پر وہ اس کے ساتھ لیے باہر نکل آیا۔ چند قدم چلنے پر اس نے حیام کو کہا کہ وہ پیپر اندر ہی بھول گیا ہے تو ذرا لے آئے، بک شیلف پر پڑے ہوں گے۔ اس کی بات پر وہ الجھن سے دیکھتی واپس گئی اور پیپر نوٹس ڈھونڈنے لگی، لیکن اسے ملے نہ۔ تقریباً 5 منٹ کی خواری کے بعد اس نے جہانگیر کو میسج کیا کہ اسے نہیں مل رہے، تو آگے سے اس نے کلاس میں آنے کا کہا، جس پر وہ اوکے کہتی وہ آ گئی، لیکن آتے ہی وہ اس پر برس پڑا کہ وہ کلاس میں لیٹ آئی، لہٰذا سزا کے طور پر اسے پیچھے بٹھا دیا۔ وہ دانت پیستی ہوئی پیچھے جا کر بیٹھ گئی اور جہانگیر کو گھورنے لگی۔ پوری کلاس جہانگیر کی حرکت پر دبی دبی سی ہنسی ہنس دی۔ پیچھے بیٹھے اسے کچھ صاف نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اپنا رجسٹر وغیرہ نکالتے ایسے ہی اس پر پینسل وغیرہ چلانے لگی۔ بیٹھتے سمجھ تو کچھ نہیں آنا تھا اور نہ ہی اس کے پاس آس پاس تھا، تبھی موبائل نکالتے اس پہ مصروف ہو گئی۔ ایسے ہی گیلری کھولتے وہ اصفہان کی شادی کی تصویریں دیکھنے لگی۔ اس میں مہندی کی پک تھی جس میں وہ اپنے روم میں کھڑی تیار ہو رہی تھی اور بال ابھی بنانے والی تھی اس کے۔ تب صنم نے ایسے ہی اس کی پک بنا لی جس پر وہ ہنس رہی تھی، لہنگے کی شرٹ پہنے، نیچے ٹراؤزر پہنے، دوپٹے سے ندادر وہ لاپرواہ انداز میں کھڑی تھی۔ اپنی تصویر کو زوم کرتے وہ اپنے بالوں کی لینتھ کو دیکھنے لگی، جب اچانک سے کسی نے اس کے ہاتھ سے موبائل کھینچا۔ موبائل ہاتھ میں چھینتے ہی وہ گھبرا گئی اور کھینچنے والے کو دیکھنے لگی، وہ شاید اس کی پک دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں پھاڑے حیام اپنا موبائل جہانگیر کے ہاتھ میں دیکھتی ہڑبڑا گئی اور جلدی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو کے کلاس پر نظر دوڑانے لگی۔ شکر تھا کہ سب اپنے اپنے کام لکھنے میں مصروف تھے یا شاید چکر لگا رہے تھے، تبھی اس کے پاس ایسے چلایا۔ مزید حیام کو گھبراہٹ اس بات پہ ہوئی کہ اس کی ایسی تصویر کھلی تھی جو کم از کم عاصم جہانگیر کو تو دکھانے کے قابل بالکل بھی نہیں تھی۔ بغیر سوچے سمجھے اس نے موبائل واپس جھپٹنا چاہا، جب وہ ہاتھ پیچھے کر گیا۔ سر، موبائل واپس کریں۔ وہ آہستہ سے اس سے التجا کرنے لگی، کہیں کلاس میں سے کوئی سن نہ لے۔ کبھی تم نے یہ پہن کے دکھایا نہیں؟ موبائل کو اس کی پہنچ سے دور کرتا، تصویر کو گہری نظروں سے دیکھتا پوچھنے لگا کہ حیام کو ڈھیروں شرم نے آن گرا۔ میں ایسے ڈریس نہیں پہنتی، موبائل واپس کر دیں، کوئی دیکھ لے گا۔ موبائل اس کے ہاتھ سے ہاتھ آگے کرتی وہ پھر سے کہنے لگی، تو جہانگیر نے دلچسپی سے اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھا۔ شاپنگ پہ جائیں گے کل؟ اس کے ہاتھ میں موبائل دیتا گہری مسکان سجا اس کو دیکھنے لگا، تو حیام اس کی بات کا مطلب سمجھتے مزید سرخ پڑتی اس پر خفگی بھری نظر ڈالتی موبائل واپس رکھتے اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ نوٹ کریں سب جو میں کروا رہا ہوں، یہاں میں نے آپ کو موبائل استعمال کرنے کے لیے نہیں بٹھایا۔ واپس اسٹیپس نیچے اترتے اس کو سختی سے کہتا واپس آگے کی طرف چلا گیا۔ اس کی آواز سنتے سب نے اپنی گردنیں گھما کر حیام کو جانب دیکھا، جو سر جھکایا اب نوٹ کرنے میں مصروف تھی۔ کتنا میسنا تھا یہ شخص، آہستہ آہستہ یہ بھی جان رہی تھی۔ اس دن سیمینار کے دوران بھی اس نے جان بوجھ کر ہاتھ پکڑا تھا، صرف نادیہ کو دکھانے کے لیے۔ کیا کر رہی تھی تم پیچھے؟ فارغ ہوتے صنم نے اس کو باہر گراؤنڈ میں لے آئی اور وہیں گھاس پر بیٹھتے اس سے مزید سے پوچھنے لگی، کیونکہ جب جہانگیر اس سے بات کر رہا تھا تب اس نے حیام کا سرخ چہرہ دیکھ لیا تھا اور ابھی وہ اس سے دلچسپی سے آنکھوں کے شرارتی چمک لیے پوچھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، میں نے اکیلے وہاں بیٹھ کر کیا کرنا تھا سوائے بور ہونے کے؟
تھے۔ وہ بیزاریت سے بولی۔ اس نے صنم کی شرارتی نظریں نہیں دیکھی تھی۔ اچھا پھر بھائی نے ایسا کیا کہا جو جس پر تم شرمائی؟ وہ مزید اس سے قریب ہوتی پوچھنے لگی، جس پر حیام کو جھٹکا لگا اور اپنے دیدے پھاڑ کے اس کو دیکھنے لگی۔ ایسا کچھ نہیں ہوا، اور تم ذرا یہ بتاؤ، یہ کوئی تصویر ہے لینے والی؟ حلیہ دیکھو ذرا، میرا پتہ نہیں کہاں کہ میں کوئی جنگلی گنوار لگ رہی ہوں۔ اس کی بات پہ انکار کرتی اس پر چڑھ دوڑی اور موبائل پر تصویر نکالتی اس کے سامنے کرنے لگی۔ میں نے تو ایسے ہی کھینچی تھی، اس میں غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ تب تو بہت دانت نکالے تھے یہ دیکھ کر کہ اب کیوں مجھے کوس رہی ہو۔ تصویر دیکھتے اس کی بات پر وہ بھورا بناتی ہوئی بولی تو حیام گہرا سانس بھر کے رہ گئی۔ موبائل میسج ٹون بجنے پر اس نے میسج دیکھا۔ وہ پک فارورڈ کرو۔ وہ 4 الفاظ تھے یا کوئی شریر سی سرگوشی وہ پل میں گلنار ہوئی۔ وجہ میں کیوں کروں؟ وہ ایسی کوئی فرمائش کرتا ہے کیا جسے حکم دے رہا ہو؟ دل ہی دل میں سوچتی، کوئی جواب بھیجنے ہی والی تھی کہ کیا ہے دکھاؤ۔ اس کے لال گلابی ہوتا دیکھ کر صنم نے خود ہی جھپٹنے کے انداز میں موبائل پکڑتے میسج دیکھا جو جہانگیر کا ہی تھا۔ صنم پل میں ساری بات سمجھ گئی، سمجھی کہ وہ کیوں تصویر کو لیے اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ حیام کی کچھ سمجھنے سنبھلنے سے پہلے ہی وہ 4-5 اس کی تصویریں اس کو فارورڈ کر چکی تھی۔ جب تک حیام اپنے صدمے سے نکلتی تب تک اس کی تصویریں پہنچنے کے ساتھ ساتھ سین بھی ہو چکی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے صنم، موبائل ادھر دو۔ وہ غصے اور شرم سے لال گلابی پڑتی اس سے موبائل لینے لگی۔ شکریہ۔ ایک لفظی اس کا میسج دیکھتے اس کے دل کیا کہ اب وہ اس کے سامنے کبھی نہ جائے۔ صنم نے اس کی ڈھونڈ کر 4-5 اصفہان کی بارات مہندی والی تصویریں اس کو بھیجی تھیں۔ ہاں میں نے آج اشفاق سر کو سنا تھا جو سر عاصم کو شادی کی مبارکباد دے رہے تھے۔ انہوں نے پہلے ہی سب کو بتا دیا تھا، لیکن سر اشفاق ابھی آئے تھے چھٹیوں کے بعد، اس لیے وہ آج ان کو مبارکباد دے رہے تھے۔ پیچھے کچھ فاصلے پر بیٹھی 2 لڑکیاں آپس میں کچھ راز و نیاز کی باتیں کر رہی تھی۔ اس سے پہلے صنم خیام کو ہاتھ کی کھاتی اس نے جلدی سے اسے ان لڑکیوں کی باتوں پر متوجہ کروایا۔ سر اتنے پیارے ہینڈسم ہیں، جانے ان کی بیوی کیسی ہے؟ اپنی بیوی کو پیار بھی کرتے ہوں گے یا پھر ایسے ہی سڑیل بنے پھرتے ہوں گے اپنی بیوی کے سامنے؟ ہاں وہ دونوں آپس میں مزے سے عاصم کے مزاج پر تبصرے کرتے ساتھ ساتھ چرس سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ صنم تو مزے سے ان کی باتیں سنتے حیام کا چہرہ دیکھ رہی تھی جہاں کئی رنگ آ جا رہے تھے۔ ویسے تم ان کو بتا دو کہ وہ پیار بھی کرتے ہیں یا یہاں کی طرح سڑیل بنے پھرتے ہیں گھر میں؟ صنم نے شرارت سے کہتے اسے ٹھوکا مارا۔ صنم باز آ جاؤ۔ وہ آنکھیں دکھاتی ہوئی واپس کھڑی ہوئی تاکہ کلاس میں جا سکے۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس کو جاتے دیکھ وہ بھی ہڑبڑی سے اٹھی۔ بھاڑ میں جا رہی ہوں۔ ابھی وہ 2 قدم بھی نہ چلی تھی کہ اسے عاصم اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ ابھی لیکچر فری ہے۔ اس کے پاس آتے وہ رکا تھا۔ صنم نے دیکھتے ادب سے اپنے بہنوئی کو سلام کیا جس پر وہ محض سر ہلا گیا۔ حیام نے مخاطب ہوا، جی ابھی فری ہوں، 15 منٹ بعد تیسری کلاس ہے۔ پھر بس اسے دیکھتے بتانے لگی، مطلب فری ہو، چلو چلتے ہیں۔ اس کی بات سنتے رسٹ واچ میں ٹائم وقت دیکھتے کہنے لگا ابھی؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی، ابھی تو بتایا تھا کہ تیسری کلاس ہے اس کی۔ پیچھے ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھی لڑکیاں بھی سر عاصم کو یہاں آتا دیکھ کر ان کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ ہم ابھی کوئی مسئلہ ہے کہ؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ لیکن عاصم میری ابھی کلاس ہے اور وہ میں نہیں چھوڑ سکتی، پہلے بھی نہیں اٹینڈ کی میں نے، اس سے پہلے کہ اس کلاس میں کی گئی حرکت کی وجہ سے اس سے خبر تھی، اوپر سے بلا وجہ گھر جانا، اس کی امپورٹنٹ کلاس تھی تو کیوں مس کرتی؟ یار مجھے بھوک بہت لگی ہے اور میں تمہیں رات میں سمجھا دوں گا، ابھی چلو۔ اس کو دیکھتے وہ آنکھیں دکھاتا بولا تو حیام منہ بنا گئی، جبکہ صنم ان دونوں میں خود کو ایسے ہی ہڈی سمجھتے گلا کھنکارتے وہاں سے کام کا کہتے 9-2-11 ہوئی۔ اس کی بے وفائی کو دیکھتے حیام دانت پیستے رہ گئی۔ پیچھے کھڑی لڑکیاں حیام کو سر کہنے کے بجائے عاصم کہنے پر فوراً سے چہہ گھٹی۔ عاصم کی بے تکلفی سے وہ جان گئی تھی کہ یہ سامنے والی لڑکی ہی ان کی وائف ہے۔ کہیں اڑتی اڑاتی خبر ان تک بھی پہنچی تھی کہ ان کی وائف یہیں پڑھتی ہے۔ آپ کو بھوک لگی تو جائیں، میری کلاس میں نہیں، میں کلاس میں نہیں جا رہی، حیام بھی اٹل لہجے میں کہتی وہاں سے جانے لگی۔ تب یکالک اس کی کلائی جہانگیر کے گرفت میں آئی۔ حیام میں نے کہا نا رات میں پڑھا دوں گا، ابھی گھر چلو۔ اب کی بار وہ سنجیدگی سے بولا تو اس کو موڈ کو دیکھتی وہ خفگی سے اسے دیکھنے لگی۔ چل رہی ہوں کہتی وہ جانے لگی کہ اس کے ماننے پر وہ اس کا شکریہ کہتے آگے بڑھ گیا۔ ایکسکیوز می سر، نسوانی آواز پر وہ دونوں حیرت سے رکے۔ جی، عاصم نے مڑتے پوچھا تو حیام بھی رک گئی، ساتھ اسے لگا کہ کوئی اسٹوڈنٹ ہوگی اس کی۔ سر آپ کو شادی کی بہت مبارک ہو، دونوں لڑکیاں اشتیاق سے بولی تو جہانگیر ہلکا سا مسکرایا۔ شکریہ، وہ کہتا چلنے لگا۔ جب وہ پھر سے بول اٹھی حیام نے نوٹ کیا وہ واقعی کسی سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا سوائے جان پہچان والوں کے، تبھی اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ میری بیوی کو بھی مبارکباد دے دیں۔ سر یہ آپ کی وائف؟ وہ جھجک کر پوچھنے لگی کہ کہیں ڈانٹ نہ دے۔ ان کے پوچھنے پر حیام سٹ پٹا گئی، یعنی واقعہ پوری یونیورسٹی میں یہ بات گھومنے والی تھی۔ دونوں لڑکیوں نے اس بات سے بھی اندازہ لگایا کہ دونوں نے سیم کلر پہن رکھا تھا اور یہ بھی تجسس سے کہ ان کی وائف کیسی ہے، کیونکہ بات کرتے حیام نے ان کی طرف پوچھتی جی مائی ڈیئر وائف مسز حیام عاصم جہانگیر خان۔ ایک نظر حیام کو دیکھتے جیسے وہ اجازت چاہ رہا ہو کہ اس کو بتانے کی۔ اس کو دیکھنے پر حیام ہلکا سا مسکرائی تو جہانگیر نے مکمل تعارف کرایا۔ حیام نے
حیام اپنے نام پر کھل کر مسکرائی تھی۔ واؤ ماشاءاللہ آپ کتنی پریٹی ہیں، آپ دونوں کا کپل بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، حیام نے خوشی سے ہاتھ ملاتے وہ پرجوش تھی بولی۔ خیام نے دل ہی دل میں سوچا کہ کیسے تھوڑی دیر پہلے اس کے شوہر کی برائی کر رہی تھی اور کیسے ان دونوں کی سراہ رہی ہیں۔ شکریہ بچے، اب ہم چلتے ہیں، ضروری کام ہے۔ یونیورسٹی کی پہلے سال کی لڑکیاں تھیں، ان کو کہتا حیام کو اشارہ کرتا پارکنگ کی طرف جانے لگا۔ حیام بھی دونوں پر مسکراتی نظر ڈالتی اس کے پیچھے ہو لی۔ یہ کس چیز کا پارسل آیا ہے؟ صنم کو گھر ڈراپ کرتے ہوئے گیٹ کے باہر گاڑی نکالنے لگا جب گارڈ نے اسے کسی پارسل کا بتایا۔ پتہ نہیں صاحب جی، صبح 9 بجے آیا تھا، اوپر آپ کا نام لکھا تھا تو میں نے رکھ لیا گاڑی کو وہیں رکتے وہ پارسل کو دیکھنے اندر گیا اور روم میں انٹر ہوا جہاں گیلے نم چہرے پر باتھ روم سے نکلی تھی۔ آپ گئے نہیں؟ ارتسام کو واپس کمرے میں دیکھتے وہ پوچھتی اس کے قریب آئی اور اس کے ہاتھ میں موجود پارسل دیکھنے لگی۔ ہاں، یہ گارڈ بتا رہا تھا کہ پارسل آیا ہے، میں نے تو کوئی نہیں منگوایا، تبھی دیکھنے آ گیا کہیں اس میں کیا ہے۔ ارتسام بتاتے بیڈ پر بیٹھا اور اس کے بالوں میں لگی پن کو اتارتے ریپر پھاڑنے لگا۔ تبھی صنم کو یاد آیا کہ اس نے کل منگوایا تھا۔ یاد آیا، یہ تو میں نے منگوایا تھا کل، وہ خود پر افسوس کرتی بتانے لگی تو ارتسام ہاتھ رو کے پارسل اس کے حوالے کر گیا۔ اچھا، کیا منگوایا تھا؟ وہ بھی حیران ہوا، ایسا کیا تھا جو اس کو کہنے کے بجائے خود آن لائن منگوا رہی تھی؟ آپ کھولیں پھر بتاتی ہوں میں، مسکرا کے کہتی واپس اسی کو تھمایا تو ارتسام اس کی احتیاط سے کھولنے لگا۔ یہ تو پرفیوم ہے، وہ بھی میرے والا، لیکن میں تو ابھی پہلے والا استعمال کر رہا ہوں، تو یہ نیا والا کیوں؟ وہ حیران ہوتا اس نئی پرفیوم کی بوتل کو دیکھنے لگا۔ سستا تو یہ بالکل بھی نہیں تھا، اگر ارتسام کو گفٹ دینے کے لیے تو وہ اس کو ایسے کھولنے نہ کہتی، سرپرائز دیتی، تو یہ آپ کے لیے تھوڑی ہے، وہ خفگی سے کہتی اس کے ہاتھ سے لیتی خود جائزہ لینے لگی۔ کتنی اچھی خوشبو ہے نا، وہ ایک اسپرے ارتسام پر پھر خود پر کرتی مسکرا کر کہنے لگی۔ اس کے ہاتھ سے پرفیوم کی بوتل پکڑتے اچانک اس کے رخسار پر لب رکھ گیا۔ کیا وہ اس اچانک سی واردات پر وہ پہلے چھٹپٹائی، پھر الجھی، پھر یکلخت چہرے پر حیا کی لالی بکھر گئی۔ دل کی خواہش ہے کہ تم چھو کر پھر سے دیکھوں۔ آہستہ سے اس کے کان میں سرگوشی کرتا دھڑکنوں میں ارتعاش پیدا کر گیا۔ ابھی چلیں، یہ جس کے لیے منگوائی اس کو دے کے آؤں۔ وہ اس کی فوراً بدلتے موڈ پر وہ ہڑبڑا کر پاس سے اٹھی اور کبرڈ سے ایک گفٹ ریپ نکالنے لگی۔ 5 منٹ میں اس کو ریپ کرتے اس نے گفٹ تیار کر لیا۔ تمہیں اچھا لگے گا کہ میری لگائی ہوئی خوشبو کسی اور کو بھی لگائے، اس نے پھرتی دیکھتے ارتسام نے ہلکا سا شکوہ کیا۔ یہ مصنوعی خوشبو اس خوشبو کو مات نہیں دے سکتی جو خوشبو میں آپ سے محسوس کر کے سکون حاصل کرتی ہوں، وہ اترا کر کہتی ہے۔ ارتسام کو حد سے زیادہ پیاری لگی کہ اس کا دل کیا کہ اس کو سینے میں بھینچ لے۔ اس کو کون روکنے والا تھا؟ تبھی دل کی آواز پر لبیک کہتا صنم کو اچانک سے کھینچتا قریب کیا اور اس کے گرد مضبوط ہزار بناتے سینے میں بھینچ گیا۔ اس افتاد پر وہ بوکھلا ہی گئی تھی۔ ارتسام اپنے بے قابو ہوتے دل کو سنبھالتی وہ مشکل سے کہہ پائی اور اس کو دور کرنا چاہا، جانے ارتسام کیوں ہو اتنی پیاری کہ ہر بال دل موہ لیتی ہو میرا۔ اس کے ماتھے رخسار پر بوسے لیتا وہ بے خود ہو سا بولا، ارتسام چھوڑے، ابھی جانا ہے؟ اچانک اس کے بدلتے تیور دیکھتے وہ بوکھلائی سی بولی، کہاں جانا ہے؟ اور جیسے بدمزہ سا ہوا، بتاتی ہوں، چھوڑے تو صحیح۔ اس کی شدت سے تنگ کرتے ہزار میں وہ منت کرتی بولی تو ارتسام نے چھوڑا۔ آپ کی بہن کو گفٹ کرنا ہے، چلیں اس سے پہلے کہ آپ، وہ شرمائی اور خفگی سے کہتی کمرے سے نکلی۔ اسے کہ کچھ پیچھے ہی وہ کہکا لگاتا وہ بھی نکلا۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ اکبر اعظم کے گھر میں ارتسام کے ہمراہ داخل ہوتے اس نے رقیہ بیگم کو دیکھتے اخلاقاً سلام کیا تو وہ بھی مسکرائیں، اس کو گلے سے لگاتی دونوں گال چومے۔ ان کی حرکت ارتسام کو تو اچھی نہ لگی لیکن وہ چپ رہا۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ اس کی بیوی سے چپکا چپکی اور ساتھ پپیاں بھی؟ کیسے آنا ہوا آج؟ تم لوگوں تو چودھری کا چاند ہی ہو گئے ہو، بہت کم نظر آتے ہو۔ اب وہ دونوں سے شکوہ کرتی ہوئی بولی اور آواز دیتے ملازم کو کھانے پینے کی چیزیں لانے کی ہدایت کی۔ اس کی ضرورت نہیں آنٹی، ہم بس تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں، دراصل آپ کو ان کو جانا ہے ابھی آفس، اور گھر میں مجھے کام بھی ہے۔ دیبا گھر پر ہے تو اسے بلوا دیجیے۔ صنم اس کے تکلف کو دیکھتی انکار کرتی مسکرا کر بولی تو انہوں نے دیبا کو آواز دی جو تھوڑی دیر میں ہی کمرے میں داخل ہو گئی۔ ارتسام کے ساتھ صوفے پر جگہ موجود تھی جس کو دیکھتے دیبا اس کے ساتھ بیٹھنے کا ارادہ کرتی ادھر آنے لگی لیکن نامحسوس انداز میں ارتسام تھوڑا پھیل کے بیٹھ گیا اور کنارے کی طرف مزید کھسک گیا، ساتھ ہی صنم کا ہاتھ تھامتا اپنے قریب ہونے کا اشارہ کیا۔ اب صنم کے ساتھ جگہ تھی تو دیبا مروتاً مسکراتی اس کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ خیریت، کیسے آنا ہوا آج؟ وہ صنم کو دیکھتی بولی جبکہ ارتسام موبائل ہاتھ میں لیے اس پر مصروف ہو گیا۔ ہاں، وہ تم کل آئی تھی نا اور پرفیومز دیکھ رہی تھی، میں اور ارتسام تمہارے لیے لے آئے۔
وہ گفٹ اس کے سامنے کرتی ہوئی بولی کہ دیبا کے ساتھ ساتھ رقیہ بیگم بھی چونکی۔ کون سی پرفیوم؟ رقیہ بیگم نے ناسمجھی سے پوچھا۔ دراصل آنٹی کافی دنوں سے میں نوٹ کر رہی تھی کہ دیبا کو ایک پرفیوم بہت پسند ہے ارتسام کا، اور وہ اکثر نام وغیرہ دیکھ کر جاتی تھی، شاید کسی کو گفٹ کرنا ہو تو میں نے اور ارتسام نے اس کے لیے منگوا لیا۔ صنم آنکھیں پٹ پٹا کر لہجے میں نرمی اور معصومیت گھولتے ہوئے بولی تو دیبا اندر ہی اندر جل بھن گئی، جبکہ اپنی ماں کے سامنے وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکی تھی۔ اب تم نے جس کو گفٹ کرنا ہے کر دینا، ارتسام کی اور بھی بہت اچھی ہے، اگر تم کہو تو نام بھی میں بتا دوں گی تمہیں۔ صنم جیسے اس کی دوست بنتے اس کو مشورے سے نواز رہی تھی، جبکہ رقیہ بیگم کا دماغ تو اسی میں اٹک گیا تھا کہ مینز پرفیوم دیبا نے کس کو گفٹ کرنے تھے۔ اچھا چلو ہم چلتے ہیں، کہیں اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو دیبا نے اپنے ارتسام بھائی سے بلا جھجک کہنا یا مجھے کہہ دینا، میں بھی تو بھابھی ہوں نا تمہاری۔ صنم دل جلانے والی مسکراہٹ سے کہتی۔ ارتسام کے سنگ وہاں سے نکل آئی۔ کس کو دینی ہے تم نے؟ اس کے جانے کے بعد ہی رقیہ بیگم دیبا سے سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ بکواس کر رہی تھی وہ؟ پیکڈ گفٹ تیش میں اٹھاتے اس نے زور سے زمین پر دے مارا اور چلاتی ہوئی اپنے کمرے میں جا کر بند ہوئی۔ اتنا مہنگا پرفیوم تھا، وہ افسوس سے اس گفٹ کو اندر سے بہتی خوشبو کو دیکھتی اندر چلی گئی۔